اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 143 سے کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر یوں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو ابتدائی چند ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو، کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، اور اس کے اندر مختلف وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کیونکہ کعبہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے تعمیر فرمایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور کثیر انبیاء کا یہ قبلہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آقا کریم علیہ السلام آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی امت کا بھی اس کو قبلہ بنایا جائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب آپ اور مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو یہودی جو تھے اس بات پر فخر اور تکبر کرتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان ہو جاؤ، تم رب تعالیٰ کی توحید اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی رسالت کی گواہی دو، لیکن ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ کے مبارک دل کے اندر یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کیوں نہ ہم اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جو کثیر انبیاء کا قبلہ رہا ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے تعمیر فرمایا۔ تو جب آپ کی یہ خواہش ہوئی تو نماز کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام اس امید پر کہ ان کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرما دیا جائے گا، آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، اور یہ کمال آقا کریم علیہ السلام آپ سے محبت ہے رب تعالیٰ کی کہ آپ کے اس انداز کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ محبوب ہم آپ کے بار بار چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف جھوٹتا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ضرور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ تو پھر جب یہ نماز ظہر کے وقت 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں، اور آخری 2 رکعتوں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں، تو جب آقا کریم علیہ السلام آپ بار بار اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو رب تعالیٰ کو یہ انداز اتنا پسند آتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا چہرہ اقدس جو ہے اس کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔
تو یہاں معلوم یہ ہوا، امام فخر الدین رازی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں ہماری خوشی ہے، بلکہ فرمایا تمہاری خوشی ہے. تو امام فخر الدین رازی آپ بیان فرماتے ہیں گویا کہ ارشاد یوں ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دو جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ مقام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ محبوب کی رضا رب تعالیٰ کی رضا ہے. آپ نے چاہا کہ قبلہ بدل دیا جائے تو رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رضا کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرما دیا. تو جب یہ سارے معاملات ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ مقامات اور مراتب رب تعالیٰ نے عطا فرمائے تو مسلمانوں کو بالکل واضح طور پہ حکم ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ اب تم نے اپنا چہرہ جس حالت میں بھی ہو، قبلہ تمہارا کعبہ شریف ہی ہے، تم نے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات رب تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کو اس بات کا علم ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. رب تعالیٰ نے یہ قبلہ تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن عناد کی بنا پر وہ انکار کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہوں. آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان یوں ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کے خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا. آئیے اس کی مختصر تفسیر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن اہل کتاب کے دلوں کے اندر عناد و سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی پر اور اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی بھی لے آئے نا، تو پھر بھی یہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا یہ کوئی کسی شبہ کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں آپ پر کوئی شبہ ہے، نعوذ باللہ، اس بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ حسد اور کینے کی بنیاد پر ہے. تو جب تک حسد اور عناد ان کے سینوں کے اندر موجود ہے تو آپ جتنی بھی دلیلیں اپنی حقانیت پر ان کے سامنے پیش کریں گے تو یہ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور آپ کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کی پیروی نہیں کریں گے. اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ کا فرمانی عالی شان اس کا حصہ یوں ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. فرمایا یہاں پہ آپ کی امت کو خطاب ہے کہ میرے محبوب کی امت، اگر تم میں سے کسی نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی نا، ان کی خواہشات کے تم تابع ہوئے کہ جیسے وہ چاہتی ہیں تم ویسے ہی کرنے لگ پڑے. جس طرح کے زمانہ کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ اور بالخصوص جو خواتین ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کی پیروی کریں، ہم ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں کہ جو ہمیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ سب کچھ یہ جو نظام ہے، ہمارا میڈیا وہ ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ بار بار ان کو اس طرح بنا چڑھا کے پیش کرتا ہے کہ ہمارا نوجوان اور ہماری خواتین ان کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چال ڈال کے اندر، اپنی وضاقتہ کے اندر، اپنی گفت و شنید کے اندر، اپنے لباس کے اندر، بلکہ ہر چیز کو ان کے تابع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بھی اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم نے ان کی پیروی کی، یہود و نصارہ کے طریقے پر تم چلے،
جس انداز میں بھی چلے تو اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہی پیروی کرنی چاہیے، آپ کی ہی اتباع کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت پر نچھاور کرنا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے اگلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر یوں ہے کہ گزشتہ کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوصاف کو رب تعالیٰ نے اس طرح واضح طور پر بیان کیا ہے، آپ کے اولیاء شریف کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کی نعت کو، تعریف کو اس طرح رب تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان کتابوں کے جو عالم ہیں، اس کو جاننے والے ہیں، ان کے سامنے یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جب انہوں نے آپ کے اوصاف کو پڑھ لیا تو کوئی ایسا معاملہ باقی ہی نہ رہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ کی شخصیت کو رب تعالیٰ نے اس طرح ان کتابوں کے اندر بیان فرمایا کہ بالکل وہ سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کو قبول کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں فرمایا کہ عمر، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچاننا آپ کے بیٹوں سے بھی زیادہ کامل اور مکمل تھا؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف تو ہماری کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جب کہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا صرف عورتوں کے کہنے سے ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، اور جس کی پہچان رب تعالیٰ خود کرا دے وہ معاملہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ کے اوصاف کو بیان فرمایا، آپ کی تعریفات، آپ کی علامات کو بیان فرمایا، آپ کے خلیہ شریف کو بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کی پہچان رب کروا دے وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سن کر ان کے ماتھے کو چوم لیا، تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ جن کے نصیب کے اندر رب تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا ان کو رب تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی طور پر پہچانتے تھے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کے حق کو چھپاتے۔ یہاں پر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو جان بوجھ کر سوچتے سمجھتے جانتے ہوئے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پہچان کو چھپاتے تھے، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ بغض اور عناد کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پہچان کو چھپانا یہ گناہ ہے، اور اب بھی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوصاف کو چھپاتا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کے طریقہ پر نہیں ہے بلکہ وہ یہودیوں کے طریقہ پر ہے، جو اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوصاف پڑھ کر بھی ان کو چھپا لیتے تھے، اپنے دوستوں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان کو سمجھ کر یہ ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کرنا یہ گناہ بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعریفات کو، آپ کی شانوں کو چھپایا جائے، بلکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اسی اگلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے،
یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس قبلہ کی تبدیلی جو ہے یہ حق ہے، اس میں شک نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم جو ہے یہ حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہ بھی آئے، اس کو مان لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو حق سمجھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے اندر شک نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر مفہوم بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ تم کہیں ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یوں ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ یہ جاری ہے، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے، اور وہ حکمت یوں ہے کہ رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، تو جب ہر امت کے لیے رب تعالیٰ نے ایک عبادت کی سمت کو مقرر فرمایا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے یہ تو تمام امتوں سے افضل ہے، تو لہٰذا اس کی امتیازی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ قبلہ جو رب تعالیٰ نے یہاں پر تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جس شہر میں ہوں، اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ اور آپ کی امت نے نماز ادا کرنی، کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے نا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ تو آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالیشان یوں ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پر اس رکوع کے اندر رب تعالی نے 3 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ 3 بار رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے کہ بار بار رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امتیوں کو کہ تم جہاں سے آؤ، تم جہاں بھی ہو، تم مسجد حرام کی طرف یعنی کعبہ کی طرف ہی منہ کرو، بار بار اس کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ تکرار لگتا ہے، لیکن یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رب تعالیٰ نے ہر بار کے حکم کی علت جدا بیان فرمائی ہے۔ تو پہلی بار جب رب تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی علت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ محبوب آپ ادھر راضی ہے نا، آپ کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اسی طرف منہ کریں، اس کی علت یہ ہے۔
اور جب دوسری مرتبہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا تو اس کی علت اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہر امت کے لیے چونکہ ہم نے قبلہ بنایا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تو تمام امتوں سے افضل ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے بھی ہم نے قبلہ کو متعین فرما دیا ہے۔ اور تیسری بار جب رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس حکم کی علت بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور وہ علت کون سی ہے کہ یہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ یہودی جو ہیں ان کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہ سکے، ان کے دلائل کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے تیسری مرتبہ دوبارہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ تکرار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور ہر حکمت کی علت رب تعالیٰ نے علیحدہ بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔